السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بائی نام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 379 سورہ طارق، سورہ نمبر 86، پارہ نمبر 30 اور آیت نمبر 1 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ یہ سورہ بھی مکی ہے، ایک رکوع پہ مشتمل ہے اور اس میں 17 آیات ہیں۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی، یعنی رات کو نمودار ہونے والے ستارے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ طارق کیا ہے، یعنی رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، وہ نجم الثاقب ہے، یعنی چمکنے والا ستارہ ہے۔ تو یہ سمجھے کہ قرآن کا ایک اسٹائل ہے کہ اس طرح سے قسمیہ الفاظ کو لا کر کے اٹینشن کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ اب اصل بات ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس نہیں ہے مگر اس پر ایک محافظ ہے۔ نہیں ہے کوئی نفس بھی مگر اس پر ایک محافظ ہے، ایک نگراں ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، مکے والے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ایسا کیسے ہو جائے گا، ویسا کیسے ہو جائے گا، کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، کون پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ پیدا کیا گیا ہے اچھلنے والے پانی سے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے من بین الصلب، پیٹھ اور سینے کے ہڈی کے درمیان سے۔ تو یہ سمجھے کہ قرآن جس وقت یہ نازل ہوا تھا اس وقت جو ہے اس کے بارے میں تحقیق ہی نہیں ہوئی تھی کہ مادہ منویہ کا جو ہے اوریجن کہاں ہے۔ وہ تو اب جا کر کے اس زمانے میں جب اس کی تحقیق ہوئی ہے تو بڑے بڑے جو ہے ڈاکٹر سائنٹسٹ جو ہیں وہ انگلیاں چباتے ہیں قرآن کو کیسے پتہ چل گیا۔ انہ علی رجعہ لقادر، بلا شبہ وہ اللہ اس انسان کو لوٹانے پر قادر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے، ایک اچھلنے والے پانی سے ایک شاندار انسان بنا سکتا ہے، وہ انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن ظاہر کیے جائیں گے تمام راز۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہ ہوگا ان کے لیے کوئی بھی قوت والا، یعنی نہ ہوگی ان کے لیے کوئی بھی قوت اور نہ کوئی مددگار۔ والسماء ذات الرج، اور قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش لانے والے کی۔ والارض ذات الصد، اور زمین کی جو بار بار پھٹتی ہے، پھٹنے والی ہے۔ تو آسمان بارش لاتا ہے اور زمین بار بار پھٹتی ہے، تبھی جا کر کے ہر سال فصل غلہ وغیرہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن جو ہے یہ قول فیصل ہے۔ وما ہوا بالحد، یہ ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ لوگ چالیں چل رہے ہیں۔ واکید و قیدا، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو مہلت دیجئے، امہلہم رویدا، مہلت دینا تھوڑی سی بس، اس کے بعد ان کا جو ہے حساب کتاب ہو جائے گا۔ اور وہی ہوا مکے والوں کا، بدر میں سارا حساب کتاب ہو گیا ان کا۔ اب اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، ساتھ ہی میں پڑھ لیتے ہیں سورہ اعلیٰ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند سورت ہے، اور جمعہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تھے۔ کہاں ہے سورہ اعلیٰ؟ اس میں یہ بھی مکی ہے اور 19 آیتیں ہیں، اور سمجھ جائیے کہ ایک رکوع پہ۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، امید ہے کہ سب لوگوں کو یہ سورہ یاد ہوگی۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند و بالا ہے۔ الذی خلق،
جس نے پیدا کیا، فسوا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، والذی قدر فہدا اور وہ ذات جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی۔ تو ہر ایک چیز کی جو ہے آپ دیکھیے، جانور ہے، انسان ہے، ان کے ڈھانچے میں سانچے میں آپ کہیں پہ بھی انگلی نہیں رکھ سکتے کہ ناک یہاں کے بجائے یہاں، آنکھ یہاں کے بجائے یہاں، منہ یہاں کے بجائے یہاں، آپ کچھ نہیں۔ والذی اخرج المرعى، اب وہی اللہ ہے جس نے زمین سے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا پھر اس نے کر دیا اس کو خشک چورا سیاہ۔ والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، وہی اللہ ہے جس نے چارہ نکالا پس اسے کر دیا خشک سیاہ چورا چورا۔ تو اب جب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ چارہ نکالتا ہے، اس کو خشک سیاہ کر کے جو چورا چورا کر دیتا ہے، پھر نیکسٹ ایئر ہو جاتا ہے، پھر ایسے ہی چلتا ہے۔ تو جب یہ ہے اللہ تعالیٰ فصل کی یہ سائیکل گھما سکتا ہے تو انسانوں کی سائیکل کیوں نہیں گھما سکتا؟ سنقرئک فلا تنسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عنقریب آپ کو پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے۔ فلا الا ما شاء اللہ، سوائے جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بلا شبہ اللہ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور مخفی چیز کو بھی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور مخفی چیز کو بھی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم توفیق دیں گے آپ کو آسان راستے کی، جس پر چلنا بہت آسان ہو جائے گا۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، پس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ پہنچے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، عن قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ جو ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور دور رہے گا اس سے وہ جو بدبخت ہے، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، یعنی ادھ مرے حالت میں رہے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ، جو فلاح پا گیا وہ جو پاک ہوا، اپنا تزکیہ کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، فصلى، اور نماز پڑھی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات دنیا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ سب سے بڑی خرابی انسانوں کی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بلا شبہ یہ بات البتہ پچھلے صحیفوں میں بھی ہے یہی بات، صحف ابراہیم اور موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، کہ انسان کے اصل مرض جو ہے وہ یہ ہے ترجیح کا معاملہ، کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ کیوں؟ کیونکہ نو نقد تیرا ادھار، یہاں کا جو ہے فائدہ نقصان جو ہے کیش ہے، اور اس کا جو فائدہ نقصان کے لیے صبر ہے، تھوڑا انتظار ہے۔ تو وہ جو ہے آدمی جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ہر چیز کا فائدہ نقصان جلد چاہتا ہے۔ تو یہ 2 سورہ مکمل ہوئی، اب انشاءاللہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے غاشیہ۔